أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. ولا تأکلوا اموالکم، اور مت کھاؤ تم اپنے اموال آپس میں، بالباطل، باطل طریقے کے ساتھ، ناجائز طریقے کے ساتھ، ظلم و ستم کے ساتھ ایک دوسرے کے اموال مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور مت جھوٹے مقدمات لے جاؤ حاکموں کے پاس. مال کے جھوٹے مقدمات ہیں یا کسی اور چیز کے جھوٹے مقدمات، ان کو حاکموں کے پاس مت لے جاؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کھاؤ لوگوں کے اموال کا ایک حصہ، بالاسم، گناہ کے ساتھ، ناجائز طریقے کے ساتھ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم کو بھی معلوم ہے کہ تم اپنے اس مدعا میں، اپنے اس مقدمے میں جھوٹ پر ہو، جھوٹے ہو، ناجائز طریقے پر ہو، لیکن پھر بھی تم یہ کام کر رہے ہو تو یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. سابقہ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکوع کے اندر روزہ کا بیان فرمایا اور دعا کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ اس میں وعدہ فرمایا کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں. اب یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیں دعا کے لیے اور روزہ کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے اکل حلال. کھانا حلال کا ہونا چاہیے، آدمی کی کسب مال، کسب حلال جائز طریقے سے کمائے اور جائز طریقے سے اس کو استعمال کرے. تو فرما رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی دن بھر روزہ رکھ رہا ہے لیکن جب اس نے روزہ رکھا تو وہ حرام مال سے اس نے رکھا، اور پھر جب افطار کیا وہ بھی حرام مال سے کیا، تو اب اس کا روزہ جو ہے وہ عند اللہ مقبول نہیں ہے. فرمایا کہ جس طریقے سے رمضان المبارک کے 30 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے ایام میں تمہارے لیے کھانا حلال کا کھانا بھی منع فرما دیا، تو یہ تمہیں ترغیب دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، جس طریقے سے تمہیں یہ حکم ہے کہ ایک مہینے کے اندر تم نے حلال روزے کی حالت میں استعمال نہیں کر سکتے، تو مدت العمر، پوری زندگی کے لیے حرام کے قریب مت جاؤ. پوری زندگی کے لیے حرام کے قریب مت جاؤ، حرام کے قریب نہیں جانا. اور پھر یہاں پر ایک خاص مقدمہ ذکر کیا ہے، خاص اللہ تعالیٰ نے ایک صورت بیان فرمائی ہے. وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ ظلم کرتے ہیں، کسی کا مال ناجائز طریقے سے لے لیتے ہیں اور پھر حاکم کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کو جا کر رشوت دے دی. اب جس آدمی کا مال چھینا گیا ہر صورت میں اس نے حاکم کے پاس جانا ہے. جب وہ اپنا مقدمہ حاکم کے پاس لے کر جاتا ہے تو اولاً تو وہ اس کی بات سنتا ہی نہیں ہے کہ جاؤ. اگر وہ بات سنتا بھی ہے تو چونکہ وہ پہلے رشوت لے چکا ہوتا ہے، تو اگر سننے کے بعد آگے جب مقدمات چلتے ہیں تو وہ اس میں ایک جانب ہو جاتا ہے، اور جس آدمی نے اس کو پیسے دیے، رشوت دیے، تو وہ اسی کی جانب میں فیصلہ کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا تم مت کرو. دیکھیں اگر تم حاکم کی، تم اس کے فیصلے کے ذریعے سے اگر تم نے دوسرے کا مال لے لیا، کیا وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، وہ مال پھر بھی تمہارے لیے حرام رہے گا. ایک حدیث پاک بخاری شریف اور مسلم میں حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، انما انا بشر، میں انسان ہوں، میں بشر ہوں. تم میرے پاس مقدمات لے کر آتے ہو، جھگڑے لے کر آتے ہو، اور پھر بسا اوقات تو کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ فصیح اللسان ہے اور وہ اپنا جو مقدمہ ہے، اپنا مدعا ہے، بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کرتا ہے اور پھر اس پر وہ گواہ پیش کر دیتا ہے. اب ہمیں اللہ کی جانب سے حکم یہ ہے کہ ہم نے ظاہری طور پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، گواہوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو اب بسا اوقات ہم نے ظاہری طور پر جب اس نے گواہ بھی پیش کیے اور اپنا مدعا بھی بیان کیا تو میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں. لیکن ہوتا یوں ہے بسا اوقات کہ وہ جو دوسرا آدمی ہے وہ حق پر ہے لیکن وہ بیچارہ اپنا مدعا صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتا. تو اگر میں نے کسی کے بارے میں ایسا فیصلہ کر دیا، اب اس کو تو پتہ ہے کہ میں ناجائز طریقے پر ہوں، لیکن یاد رکھو اگر ایسا ہوا میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا اور اس نے وہ مال لے لیا، تو یاد رکھو کہ میں تمہیں جہنم کا ایک ٹکڑا، آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں. ہرگز ایسا نہ کرنا، ہرگز ایسا نہ کرنا.
چاہے تمہارے لیے حاکم فیصلہ ہی کیوں نہ کر دے، تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم ناجائز طریقے پر ہیں، باطل طریقے پر ہیں، تو حاکم کا فیصلہ اس حرام مال کو حلت میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو جائز اسباب آدمی کو دیے ہیں وہ اختیار کرے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے بیع و شراء کی صورتیں بیان فرمایا، اس کے ذریعے سے آدمی مال کمائے، صنعت و حرفت ہے، تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، تو یہ جو جائز طریقے ہیں ان کے ذریعے سے تم اموال کماؤ۔ اور ناجائز طریقے مثلا چوری کر کے، ڈاکہ مار کر اور غصب کر کے کسی کا مال، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر تم جھوٹے مقدمات حاکموں کے پاس لے جاؤ اور رشوت دے کر ان سے تم مقدمات اپنے حق میں فیصلے کروا لیتے ہو، تو وہ مال تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہی رہے گا، وہ مال حلت میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ آخر میں یہی بیان فرمایا، شروع میں تقویٰ کا ذکر تھا کہ آئے مسلمانوں، روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرما دیا کہ تقویٰ کے لیے ایک چیز مانے بنتی ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے آدمی گناہوں سے بچ جائے، اللہ کا پیارا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول کرے، وہ مستجاب الدعویٰ بن جائے۔ تو اس کے لیے تقویٰ متقی بننے کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے بندو، اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری ہر دعا قبول ہو، تو پھر اکل حلال، کھانا تمہارا حلال کا ہونا چاہیے، پینا حلال کا ہونا چاہیے، حرام کو اپنے بالکل قریب نہ آنے دو، پھر تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ تو اصل یہی چیز ہے، اکل حلال کا ہو، کھانا حلال کا ہو، پینا حلال کا ہو، وہ آدمی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تمہارا کھانا اور پینا کیا ہونا چاہیے؟ حلال کا ہونا چاہیے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلو، کھاؤ، من الطیبات، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ کھاؤ۔ اور پیچھے اللہ تعالیٰ پیچھے بھی ہمیں یہ حکم عطا فرما چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پاکیزہ تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں وہ کھاؤ، اور واشکروا للہ، اور حلال کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ تو حلال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے، اس پر شکر بھی ادا کریں اور کوشش کریں آدمی کا کھانا اور پینا، لباس کس کا ہونا چاہیے؟ حلال کا ہونا چاہیے۔ اس حلال کی وجہ سے پھر آدمی کی نیکی کی طرف بھی رغبت ہوتی ہے، آدمی گناہوں سے بھی بچتا رہتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے اموال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مال کے جھوٹے مقدمات حاکموں کے پاس مت لے کر جاؤ۔ لے کر جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے ایک مال کا حصہ ناجائز طریقے سے کھاؤ۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ حاکم ہمارے حق میں فیصلہ کر دے گا، تو اب ہمیں پھر کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا۔ اے مسلمان، اے بندہ انسان، کیا دل تیرا اس بات کا تجھے دے رہا ہے؟ کیا دل تجھے اس بات کے گواہی دیتا ہے، یقین دلاتا ہے کہ جو حاکم نے تیرے حق میں فیصلہ کر دیا کیا وہ چیز تیرے لیے حلال ہو گئی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم کو معلوم بھی ہے کہ تم ناجائز طریقے پر ہو، باطل طریقے پر ہو، پھر بھی اپنے مقدمات حاکم کے پاس لے کر جا رہے ہو۔ ہرگز ایسا نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کی عدالت بہت بڑی عدالت ہے، وہاں ذرہ ذرہ کا حساب دینا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے اس کے پاس میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ دوسری بات، تم حاکموں کو رشوت بھی نہ دو، اور پھر بھی اگر تم نے ناجائز طریقے پر ہو اور اگر اس نے تمہارے گواہوں کو دیکھتے ہوئے، تمہارے مدعا کو دیکھتے ہوئے تمہارے حق میں فیصلہ کر دے، لیکن تمہیں تو معلوم ہے نا کہ یہ چیز ہماری نہیں ہے، تو اس کو فیصلے کو نہ دیکھو، اصل چیز کو دیکھو، اصل کیا چیز ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے الا بطیب نفس منہ، اگر کوئی خوشی برضا تمہیں کوئی اگر چیز عطا کر دیتا ہے، مثلا تمہیں ہدیہ دے دیتا ہے، ہبہ دے دیتا ہے خوشی برضا، تو پھر تمہارے لیے حلال ہے، ورنہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، خوشی برضا، اس کے علاوہ وگرنہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اس پر کوشش کیا کریں۔ اور آج کل جو زیادہ تر صورتیں چل رہی ہیں بیع شراء میں، وہ سود کی صورتیں زیادہ تر چل رہی ہیں، اس کے اندر بھی علماء سے پوچھ کر چلا کریں کہ یہ صورت ہم اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، بیع کی یہ صورت ہے، مضاربت کی یہ صورت ہے، مشارکہ کی یہ صورت ہے، آیا یہ صورت
شریعت میں یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آدمی جب پوچھ کر چلتا ہے تو ہم اصل میں تجارت کر رہے ہوں گے، لیکن جب ہم شریعت کے مطابق چلیں گے وہ ہماری تجارت عین عبادت بن جائے گی۔ اور ایسے تاجر جو دیانتداری سے تجارت کرتے ہیں، حلال طریقے سے تجارت کرتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے ایسا بڑا رتبہ عطا فرمایا، کما یہ بھی روزی رہے ہیں لیکن دیانتداری کے ساتھ، حلال کے ساتھ، فرمایا ایسے تاجر کل قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دین صرف اور صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر اخلاق بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے۔ معاشرت کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اگر ہم ایک آدمی سود استعمال کر رہا ہے تو اس کی کوشش یہ ہے کہ دنیا جہان کا پیسہ سارا میرے پاس آ جائے، اب دوسرے مسلمان کو اس سے ضرر ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ تو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ مال و دولت صرف چند آدمیوں کے پاس منحصر رہ جائے، باقی خالی ہاتھ رہ جائے، ایسی نہیں ہے، بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں اشتراک مناسب ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں انفرادیت مناسب ہے۔ تو ہر چیز کے مناسب اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے ہیں۔ ہر حکم کے مطابق اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں برکت ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔